کربلا میں اتنے بڑے امتحان میں رہ کر بھی اہل بیت نے ہمیں سکھا دیا کہ ہمیں اپنے رشتے کیسے نبھانے چاہیے۔ جب امام قاسم کا نمبر آیا نا اور میدان جنگ میں جانے لگے تیار ہو کر تلوار اٹھا کر، تب حضرت امام حسین نے انہیں روک لیا کہ تم نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہو۔ تب امام قاسم نے فرمایا کہ میرے بابا امام حسن نے مجھے یہ تعویذ دیا تھا اور بولا تھا کوئی بڑی پریشانی آئے نا تو یہ تعویذ کھول کر دیکھنا، آج میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ تب انہوں نے وہ کھولا تو وہ کوئی تعویذ نہیں تھا، وہ ایک رکا تھا، ایک وصیت تھی کہ اگر میرے بھائی حسین پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو جانا۔ امام حسین نے فرمایا کہ پوری زندگی میں اپنے بھائی کی بات مانتا رہا ہوں، ان کی فرمانبرداری کرتا رہا ہوں، اب بھی میں ان کی بات مانوں گا، اور انہوں نے انہیں جانے دیا۔ یہ ایک بھائی کی بھائی کے لیے عزت تھی، بھائی کی بھائی کے لیے محبت تھی، چچا کی بھتیجے کے لیے جو ریسپیکٹ تھی۔ یہ ایک میسج تھا جو انہوں نے دیا تھا کہ جان کی بازی لگا کر بھی اپنے رشتوں کو بچایا جاتا ہے۔ اور آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چند پیسوں کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بنا۔ حسین کربلا کے میدان میں اسلام پہنچانے نہیں گئے تھے، نانا کے اسلام کو بچانے گئے تھے، اس لیے کہ نانا نبی ہے، نواسا امام ہے۔ توجہ کیجئے گا، نانا کا کام تھا اسلام پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسلام کو بچانا۔ نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے شریعت کو بچانا۔ نانا کا کام تھا قرآن کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے قرآن کو بچانا۔ نانا کا کام تھا نماز کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے نماز کو بچانا۔ نانا کا کام تھا کعبے کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے کعبے کو بچانا۔ نانا کا کام تھا روزے کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے روزے کو بچانا۔ اب زمانے والے پوچھنے لگے کون نانا، کون نواسا، کون نانا، کون نواسا؟ ایک جملے میں بات بتا رہا ہوں، نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا، نہ اس نواسے کے جیسا، ٹھہرو، نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا، نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا ہوا۔ زمانے والے پوچھنے لگے کون نانا، کون نواسا؟ ارے نانا اگر نبیوں کا سردار ہے، نواسا جنت کا سردار ہے۔ نانا رسولوں کا بادشاہ ہے، نواسا شہیدوں کا بادشاہ ہے۔ نانا رسولوں کا امام ہے، نواسا ولیوں کا امام ہے۔ زمانہ پوچھنے لگا کون؟ امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے۔ جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی۔ کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ دیکھو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا عمل بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہندو ہے، مسلم ہے یا کسی اور دھرم کا ہے، تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے اور تم کھا رہے ہو تو تم پر وہ لقمہ حرام ہے جو تم نے کھایا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہیں میرے نبی کے اخلاق اور میرے نبی کی سیکھ۔ میرے نبی تو وہ ہستی ہے جنہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی برا نہیں کہا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے ہر مومن بھائی تک علی کی پیاس میں ایک راز تھا، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ حضرت فاطمہ نے سونے کا لاکڑ پہنا تھا، حضرت امام حسن اور حسین کو چاندی کے کنگن پہنائے تھے۔ حضور کی عادت تھی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ میرے حبیب واپس آئے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے۔ حضور رو رو کے بحال ہو گئے، اور حضور اجرے میں رو رہے ہیں۔ جبریل میرے محبوب سے کہہ دے سودا امت کا ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں اکیلے میں سودا کیا جائے گا، وہاں صرف تو ہوگا اور میں ہوں گا، کوئی تیسرا نہ ہوگا۔ دل تھوڑا نہ کر، تو مانگتا جائے گا تیرا رب دیتا جائے گا۔ پھر معراج میں رب نے بلایا